معزز ناظرین، تاریخ کے ایک بہت ہی خوفناک اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والے منگول سردار چنگیز خان کے بارے میں مکالمہ لے کر آئے۔ معزز ناظرین، آئیڈیل ایجوکیشن میں خوش آمدید۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کے قاتل، خوف اور دہشت کی علامت سمجھے جانے والے منگول سردار چنگیز خان کی زندگی کو ڈسکس کریں گے۔ چنگیز خان 1162 عیسوی میں پیدا ہوا اور اس کا اصل نام تموجن تھا۔ تموجن کا مطلب ہوتا ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ ابھی اس کی عمر 13 سال ہی ہوئی تھی کہ اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا، لہٰذا یہ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی اپنے قبیلے کا سردار بن گیا۔ جیسے ہی یہ اپنے قبیلے کا سردار بنا، اس نے فوج کی تنظیم سازی کی۔ فوج کے اندر ایسی اصطلاحات نافذ کیں جو کہ آج کل ماڈرن زمانوں میں بھی نے پر فتح کیا، اور اس کی فتح کا جو سب سے اہم راز تھا وہ تھی اس کی سپیڈ۔ جہاں دوسرے لوگوں کو پہنچنے میں 2 سے 3 دن لگ جاتے تھے، وہاں چنگیز خان کی فوجیں صرف 1 دن کے اندر ہی پہنچ جاتی تھیں۔ اس کے لشکر کی سب سے اہم بات اس میں گھوڑے تھے، اور ان گھوڑوں کے اوپر موجود تیر انداز۔ اس کے ایک فوجی کے پاس تقریباً 3 گھوڑے ہوا کرتے تھے، اور جب لشکر کا پڑاؤ ہوتا تو یہ انہی گھوڑوں کو ذبح کر کے ان کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیتا تھا، اور ان کا گوشت یہ لوگ خود کھا لیتے تھے۔ اور اس طرح سے جب یہ کسی نئے علاقے میں جاتے تو وہاں پر سب سے پہلے یہ گھوڑوں کی خرید و فروخت کرتے۔ یہ نئے گھوڑے خرید لیتے اور ان نئے گھوڑوں سے ان کی سپیڈ اور تیز ہوتی۔ آج کل آپ لوگوں نے سیاست میں لفظ سنا ہوگا ہارس ٹریڈنگ، یعنی گھوڑوں کی خرید و فروخت۔ اصل میں یہ لفظ چنگیز خان ہی لے کر آیا تھا، کیونکہ اسی نے یہ اصطلاحات نافذ کی تھیں کہ اس طریقے سے آپ دشمن کو زیر کر سکتے ہیں، اور جس جگہ بھی یہ جاتا وہاں پر یہ اپنے خوف اور دہشت کو لوگوں پر طاری کر دیتا۔ تموجن کی شادی 13 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اور اس کی بیوی کا نام تھا پرتائی۔ ویسے تو اس کی بہت ساری بیویاں تھیں، لیکن تاریخ میں جو اصل بیوی کا سٹیٹس اس نے دیا وہ صرف پرتائی کو ہی دیا۔ پرتائی سے اس کا ایک بہت ہی خوبصورت بیٹا تھا جس کا نام تھا جوجی۔ یہ اس کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور اس کی آنکھ کا تارا تھا۔ جب منگولین کسی بھی قوم کے اوپر ٹوٹ پڑتے تو وہ اس کو تہس نہس کر دیتے، اور یہ وہاں خوف اور دہشت کے لیے جو لوگ مارے جاتے ان کی کھوپڑیاں اکٹھی کر کے ان کا ایک مینار بنا دیتے، اور اس طرح سے چنگیز خان جو ہے اس کو کم و بیش 4 کروڑ انسانوں کا قاتل سمجھا جاتا ہے، جس نے خون کی ندیاں بہا دیں اور بہت زیادہ علاقے فتح کیے۔ اس کی سلطنت جو تھی وہ شمالی چین سے لے کر جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور یہ واحد بندہ تھا جس نے چین کو 2 دفعہ فتح کیا تھا، اور یہ بہت ہی نڈر اور بہادر قسم کا فوجی تھا، اور اس کو تنظیم سازی کے تقریباً سارے ہی اصول آتے تھے۔ جب ایک مہم کے دوران یہ قتل ہو گیا تو چنگیز خان جو ہے
اس کو ایک پراسرار طریقے سے دفن کر دیا گیا، کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ تو بہت زیادہ لوگ، بہت زیادہ چینل، جن میں ڈسکوری چینل، نیشنل جیوگرافک وغیرہ، یہ اس کا مقبرہ تلاش کرتے رہے کہ ایسا عظیم فاتح دنیا میں کہاں دفن ہے، لیکن اس کی قبر ایک معمہ بنی رہی۔ بالآخر اس کے عہد کے کچھ سکے دریافت ہوئے جن کے اوپر اس کی تصویر نقش تھی، اور پھر وہ دن بھی آیا اکتوبر 2004 کہ چین کے اندر اس کی قبر ایک ندی کے کنارے پر دریافت ہوئی۔ اس قبر کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا کہ یہ اوپر سے بالکل بھی محسوس نہیں ہوتا تھا کہ نیچے کوئی مقبرہ موجود ہے، لیکن یہ زیر زمین قبر تھی جس میں اس کو اس کے تمام مال و دولت اور گھوڑوں سمیت ہی دفن کیا ہوا تھا۔ اور اس طریقے سے 2004 میں دنیا واقف ہوئی ایک عظیم چنگیز خان کی مقبرے سے، اور اس کو اوپر سے تقریباً 1000 گھوڑوں سے اس طرح سے ہموار کر دیا گیا تھا کہ کوئی بھی یہاں پہچان نہیں سکتا تھا کہ نیچے کوئی مقبرہ موجود ہے۔ تو جس طرح ہر چیز کا ایک اختتام ہوتا ہے، تو اسی طرح دنیا میں خوف اور دہشت کی علامت سمجھنے والے چنگیز خان بھی آخر من و مٹی کے اندر دفن ہو گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اس طرح کی ویڈیوز اور ایجوکیشنل لیکچرز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔